پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور AQTV کے زیر اہتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو، ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں۔ AQ جیم سٹونز اصلی مستند اور معیاری جیم سٹونز کا بااعتماد ادارہ، دنیا بھر میں آپ کے ڈور سٹیپ پر۔ AQ جیم سٹونز۔ اسٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نومبر میں کراچی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا YouTube چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم۔ اسٹرالوجی کی پہلی کلاس 2022 کا پہلا سیشن، اس میں آپ تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں اسٹرالوجی سیکھنے جا رہے ہیں، آپ اس کو علم نجوم کہہ لیں، علم فلکیات کہہ لیں، ستاروں کا علم کہہ لیں، یا جو بھی نام دیں، تو بہت سارے اس کے نام ہیں جس کو ہم لوگ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں جو ہمارے آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اسٹرالوجی کے جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ باقاعدہ ریکارڈ ہوں گے۔ ریکارڈ ہونے کے بعد جو احباب بہن بھائی اسٹوڈنٹس تشریف لاتے ہیں کلاس میں، آپ تو یہاں پہ موجود ہیں، آپ لوگوں کو یہ کلاس ہو جانے کے بعد جو بھی لیکچر ہے وہ آپ کے واٹس ایپ پہ موصول ہو جائے گا، اور آپ لوگ پھر خود سے بھی طے کریں گے، کیونکہ اس کلاس کے فوراً بعد تمام اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ بنایا جائے گا، اسی گروپ کے اندر یہ لیکچر آیا کرے گا۔ آپ میں سے کوشش کریں اس گروپ کو لیفٹ کوئی نہ کرے۔ اگر وہ گروپ آپ نے لیفٹ کر دیا، چھوڑ دیا، تو پھر لیکچر جو ہے وہ آپ لوگوں تک موصول نہیں ہوگا۔ لیکچر مل جانے کے بعد آپ اس کو اپنے موبائل فون میں، اپنے لیپ ٹاپ میں اس کو سیو رکھیں، تاکہ کبھی بھی کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہے، سمجھنی ہے، وہ آپ کے ریکارڈ میں بھی ہوگی۔ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ 6 ماہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، آپ میرے سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی لیکچر آپ کا مس ہو جاتا ہے، لیٹ سپوز آپ کے کوئی کمپیوٹر کریش کر گیا ہے، ڈیلیٹ کر گیا ہے، تو ادارے کی جانب سے وہ لیکچر آپ کو دوبارہ سے مل جائے گا۔ کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہوگی کہ لیکچر ہمیں دوبارہ سے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ کسی بھی حوالے سے آپ لوگوں نے بالکل بھی ہیزیٹیٹ نہیں کرنا، شرمانا نہیں ہے۔ اور ایک دن آپ لوگوں کو باقاعدہ دیا جائے گا۔ جو اسٹوڈنٹس کلاس میں آتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس میں موجود ہوں، آپ کلاس میں آنے سے پہلے یا گروپ میں جو بھی آپ کے کویشچنز ہیں یا جو بھی سوالات ہیں وہ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، ادارے کو بتا سکتے ہیں، مجھے انفارم کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے جو بھی اسٹرالوجی کے سوالات ہیں یہ نہ ہو کہ صرف ایک بندے کی حد تک یا ایک فرد کی حد تک وہ رہ جائے۔ اس کو میں کلاس میں لے کر آؤں گا، اور ہر لیکچر سے پہلے ان سوالات کو میں ایڈریس کروں گا کہ کوئی بھی چیز آپ کو پلانٹس کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو ذائچہ بنانے کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ ساری کی ساری چیزیں میں ایڈریس کروں گا جو لیکچر سے ریلیونٹ ہوں گی۔ لیکچر سے ریلیونٹ ہوں گی وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ میں بتاؤں گا، تاکہ سب کے نالج۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہم لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی دوسرا فرد، کیونکہ الحمدللہ 40+ ہم لوگ برینز ہیں جو اب اس سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو ہر انسان اپنے اپنے زاویے سے، اپنے انداز سے سوچتا ہے۔ میں کچھ پڑھاؤں، سمجھ کچھ آئے، اور لیکن جب ہم سب مل کر اس کا کوئی حل تلاش کریں گے تو بہتر نتیجہ نکالنا میرے لیے بھی آسان ہوگا اور آپ لوگوں کے لیے بھی سمجھنا آسان ہوگا۔ اور کوشش آپ لوگوں نے یہ کرنی ہے کہ جتنے بھی لیکچرز آپ لوگ میرے سنیں، خاص طور پہ آج کا لیکچر اور باقی لیکچرز بھی، جب آپ کے پاس ویڈیوز پہنچ جائیں تو اس ویڈیو کو نہ تو آپ نے فاسٹ فارورڈ کرنا ہے، نہ آپ نے ادھر ادھر توجہ اپنی رکھنی ہے، توجہ آپ نے اس پہ رکھنی ہے، کیونکہ اسٹرالوجی ایک ایسا نالج ہے، نہ تو یہ رٹا لگانے سے آئے گا، نہ یہ یاد کرنے سے آئے گا، یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی پریکٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کی پریکٹس کیسی ہے، آپ اس کو کس انداز میں لیتے ہیں۔ اور جب آپ اس کی بیسک فنڈامنٹلز کو سیکھ جائیں گے، سمجھ جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ کے لیے دنیا اوپن ہے۔ آپ اسٹرالوجی اس کو کہتے ہیں کہ یہ ودیا ساگر ہے،
یعنی تمام علوم کی ماں ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں یہ ہماری رہنمائی کرتی ہے. آپ کی چاہے پرسنالٹی ہو، آپ نے اپنا فائنانس دیکھنا ہو، آپ نے کسی بھی چیز کو دیکھنا ہو، بیماری، کریئر، فیوچر، ریلیشن شپس، ان تمام چیزوں میں آپ کی یہ رہنمائی ایسٹرالوجی ہے وہ کرتی ہے. تو لیکچر موصول ہو جانے کے بعد جو ڈے آپ کا ہوگا، آپ اس ڈے میں اپنا کویشچن بھی کر سکتے ہیں. ایون اس سے ہٹ کے بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو بالکل بھی، میں بار بار اس پہ اسی لیے فوکس کر رہا ہوں چونکہ الحمدللہ 5 سال سے میں ایسٹرالوجی پڑھا رہا ہوں اور پوری دنیا سے اسٹوڈنٹس اس میں شرکت کرتے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے، ہمارا ابھی ایک بیچ ریسنٹلی ختم ہوا اور مجھے خوشی ہے کہ بہت سارے ایسے میرے اسٹوڈنٹس جو میرے سے ایج میں بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، اور اتنے بہترین ذہن رکھنے والے لوگوں کو پڑھانا یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. آپ تمام اپنی اپنی فیلڈ کے اندر ماہر ہیں. ہم لوگ نہ تو کوئی پرائمری لیول کسی اسکول میں ہیں، نہ ہم کالج میں ہیں، نہ ہم یونیورسٹی میں ہیں. ہم تمام اپنی اپنی رسپانسبلٹیز کو نبھاتے ہوئے اب اس علم کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ سب کی اپنی اپنی مصروفیت ہے. تو کوشش کریں اس 6 ماہ کو بہتر انداز میں یوٹیلائز کریں. آپ تمام نے اس کو سیکھنے کے لیے فی پے کی ہے. فی جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی، میٹر کرتا ہے آپ لوگوں کا وقت بہت قیمتی ہے. اگر اس 6 ماہ کو آپ نے ذمہ داری کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اویل نہیں کیا تو اللہ پاک کی ذات رزق دینے والی ہے، عطا کرنے والی ہے، وہ بہت سارے ذریعے بنا دیتا ہے. لیکن اس 6 ماہ کے اندر جو وقت آپ لوگ دے رہے ہیں یہ وقت شاید دوبارہ نہ آئے، اور اس وقت کو آپ لوگوں نے بہرحال ضائع نہیں کرنا، اور کوشش کرنی ہے کہ اپنی ذات سے یہ تہیہ کریں، اپنی ذات سے یہ وعدہ کریں کہ اب ہم کسی کے کہنے پہ یا اپنے شوق کی خاطر کسی بھی ایج میں ہم اب اس کو سیکھنے جا رہے ہیں تو ہم اپنے وقت کی قدر کریں گے، ہم اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے. ادارے کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کرواتا چلوں. ادارہ آئینہ قسمت، پاکستان ایسٹرالوجیکل اکیڈمی. 1947 میں ادارہ آئینہ قسمت جو ہے اس کی بنیاد رکھی سید ناظر حسین زنجانی جو کہ میرے دادا تھے، اور آئینہ قسمت کے نام سے انہوں نے اس ادارے کو بنایا. اور اسی وقت آئینہ قسمت کے نام سے ہمارا میگزین بھی نکلتا ہے، زنجانی جنتری بھی نکلتی ہے، 12 امامیہ جنتری بھی نکلتی ہے، اور اکلٹ سائنسز کے حوالے سے بہت ساری ہماری بکس بھی ہیں وہ ادارے میں موجود ہیں. اور 74 ایئرز سے ہم لوگ اس فیلڈ سے منسلک ہیں. اور ادارہ آئینہ قسمت جو ہے 74 سے ایسٹرالوجی کو سکھا بھی رہا ہے. اور بھی بہت سارے علوم ہیں جس میں 10 شناسی، پامسٹری ہے، علم العداد یعنی نمرولوجی ہے، علم جفر ہے، رمل ہے. لیکن ان تمام علوم کی جو بیس یا ماں سمجھی جاتی ہے وہ ایسٹرالوجی ہے، کہ اگر آپ ایسٹرالوجی کو سمجھ لیتے ہیں آپ کے لیے نمرولوجی سمجھنا اتنا مشکل نہیں. اگر آپ ایسٹرالوجی سمجھ جاتے ہیں تو پامسٹری کے اندر بھی جب ہاتھ دیکھا جاتا ہے تو اس میں یہی دیکھتے ہیں کہ وینس یعنی زہرہ کا ابھار کون سا ہے، شمس کا ابھار کون سا ہے، زحل کی جو ہے وہ کون سا ابھار ہے، یا لکیروں کا جو تعلق ہے وہ کس چیز کے ساتھ ہے. تو بیک اینڈ پہ چیزیں ساری کی ساری جا کے ایسٹرالوجی کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں. اس کے بعد میرے والد سید انتظار حسین زنجانی انہوں نے اس ادارے کی جو کمان ہے وہ سنبھالی، اور پھر میرے بھائی سید مصور علی زنجانی، میں اور دوسرے جو سید محسن علی زنجانی ہیں، ہم اس ادارے کو لے کے چل رہے ہیں. اور آپ لوگ AQTV بھی دیکھتے ہوں گے یوٹیوب کے اوپر، اس پہ بھی بہت سارے لیکچرز جو ہیں وہ بھی سننے کو ملتے ہیں. لیکچرز پوری دنیا میں بہت سارے ایسٹرالوجرز ایسٹرالوجی پڑھا بھی رہے ہیں. آپ لوگوں کی خوش قسمتی یہ ہے، یا میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے پاس موجود ہوں سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے. اور میں نے بھی یہ جو آج پہلی کلاس ہے مجھے بھی اس کا بڑا انتظار رہتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ مجھے پڑھانے کا بھی شوق ہے، اور آپ لوگ جب سوال کرتے ہیں تو میرے لیے اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. جب پروفیشنل ایسٹرالوجی کی جاتی ہے تو آپ کے پاس کچھ اسپیسیفک کویسچنز آتے ہیں. میری نوکری نہیں ہے،
میری شادی نہیں ہو رہی، میری اولاد مجھے تنگ کر رہی ہے، میرے گھر میں مسئلے چل رہے ہیں۔ لیکن جب آپ ایسٹرالوجی پڑھاتے ہیں تو اس کے اندر آپ ایک ایک چیز کو بڑا ڈیٹیل میں جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے تھوڑی سی میں بات کرتا چلوں ایسٹرالوجی کیا ہے۔ ایسٹرالوجی ستاروں کا علم ہے، سیاروں کا علم ہے۔ آسمان پر موجود جو پلانٹس ہیں، ایک اصلاح میں آپ لوگوں کی کر دوں یہاں پہ، اکثر اوقات ہم لوگ ایک جملہ بولتے ہیں ستارے گردش میں ہیں۔ آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں، میرا ستارہ کون سا ہے، یہ غلط ہے۔ اصل جو جملہ ہے وہ ہے سیارہ، پلانٹس، کہ ایسٹرالوجی کے اندر جب ہم پلانٹس کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ سن، مون، مرکری، مارس، وینس، جوپیٹر، یہ تمام کے تمام یہ سیارے ہیں، پلانٹس ہیں، یہ ستارے نہیں ہیں۔ تو ہمیشہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو ستارے کا جملہ ہے اس کو آپ استعمال نہ کریں، چونکہ یہ غلط ہے۔ ایسٹرالوجی آسمان پر موجود جو سولر سسٹم ہے اور ہم اس زمین پر رہتے ہیں، اور یہاں پر ہر پلانٹ جو ہے وہ اپنے اندر اثرات رکھتا ہے جو ہیومن باڈی کو منتقل ہوتے ہیں، اس کے مطابق آپ کے روز و شب گزرتے ہیں۔ شمس جو ہے وہ صبح طلوع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد غروب ہوتا ہے، اسی طرح چاند نکلتا ہے، اسی طرح دیگر جو سیارے ہیں وہ بھی ہمیں جو نظر نہیں آتے لیکن سائنٹیفکلی پروون ہے کہ وہ بھی اپنا وجود رکھتے ہیں اور وہ بھی اپنا اثرات رکھتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ پھر اس کے بعد سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ ایک ایسٹرالوجر کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے۔ اب آپ اس علم کو سیکھنے جا رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عقل مند وہ ہے جو نصیحت کو حاصل کرے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں کو میں کوئی نصیحت کر رہا ہوں، یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پڑھانے میں استعمال ہوتی ہیں کہ ایک علم، اچھا دوست اور اچھی کتاب جہاں سے ملے انسان کو اپنا لینی چاہیے۔ ایسٹرالوجی کسی بھی انسان کی پسند اور ناپسند کے اوپر نہیں چلتی۔ جو پلانٹس اپنی پوزیشن بتا رہے ہوتے ہیں، جو اپنے اثرات شو کر رہے ہوتے ہیں، وہی اثرات اور وہی ایفیکٹس ہر انسان کی زندگی میں منتقل ہوتے ہیں اور اس کے مطابق وہ بیہیو کر رہا ہوتا ہے۔ ایسٹرالوجی ایک ایسا ٹول ہے جو آپ لوگ سیکھنے جا رہے ہیں۔ اس ٹول کے مطابق آپ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی شخص، اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، وہ فائنانس کیسا رکھتا ہے، وہ محنت کتنی کرنا جانتا ہے، وہ گھر سے خوش ہے یا ناخوش ہے، اس کو زندگی میں محبت ملے گی نہیں ملے گی، وہ خود کتنی محبت کرنے والا ہے، اس کی صحت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس کے قرض اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کے حاسدین اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، اس کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ کس طرح سے گزرے گی، اس کی زندگی میں مشکلات کیسی آئیں گی، یہ کیا نصیب لے کر پیدا ہوا ہے، یہ اپنے کریئر میں، پروفیشن میں کیسا رہے گا، اس کی خواہشات پوری ہوں گی نہیں ہوں گی، دوست اس کے کیسے ہوں گے، اس کا حلقہ احباب کیسا ہوگا، اس کے سماجی تعلقات کیسے ہوں گے، کیا یہ فضول خرچ ہے، کیا یہ پیسے کی قدر کرتا ہے، کیا باادب ہے۔ یہ ایک ایسا ٹول ہے، آپ اگر اس کو چاہیں بہتر استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو کسی کو خراب بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ ایک اچھے ایسٹرالوجر کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس ٹول کو بہتر استعمال کریں، جائز استعمال کریں، تو اللہ پاک بھی آپ کے نالج میں برکت پیدا کرے گا۔ اور اپنے اپنے اندر عادت یہ بنائیں، اس کلاس میں میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کلاسز کے اندر کہ اسم اعظم کیسے نکلتا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر، اس کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی گفتگو میں، آپ کی بات میں وزن ہو، اللہ پاک آپ کی کہی ہوئی بات کو آپ کے مطابق کر دے، کیونکہ 100% ہمیشہ اللہ کی ذات ہے۔
اور اللہ کی ذات ہی رہے گی۔ اسٹرالوجی ایک کیلکولیشنز کا نالج ہے، یہ پریڈکشن کرتا ہے نظام قدرت، بارش ہوتی ہے، سیلاب آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، لیکن ہم اس کی پریکاشنز کرتے ہیں۔ اگر کسی جگہ پہ طوفان یا زلزلہ ہے ہم وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اگر بارش ہوتی ہے تو چھتری استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اس کی جو شدت ہے اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، اس کو ریمیڈیز کر کے، پریکاشنز کر کے ہم اس کو کم کر سکتے ہیں۔ جیسے لوگ صدقات دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، جیم سٹونز یوز کرتے ہیں، تو یہ اللہ ہی کی بنائی ہوئی معدنیات میں سے وہ چیزیں ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہوئے کسی بھی انسان کی زندگی میں بہتری بھی پیدا کر سکتے ہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس کی زندگی کو خراب بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے کبھی بھی اپنی خواہش، اپنی منمانی کے مطابق کسی بھی چیز کو امپلیمنٹ نہیں کرنا۔ اگر آپ کسی کے بارے میں کچھ بھی جان گئے ہیں تو کوشش کریں اس کی بہتر رہنمائی کریں، زبردستی اپنے فیصلے امپلیمنٹ نہ کریں، اس کی رہنمائی کریں۔ ہم لوگ گھر میں چھری کانٹے کا استعمال کرتے ہیں۔ ابھی میری بیٹی کی برتھ ڈے تھی تو اس کے لیے ہم نے چھری لے کے کیک اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی۔ اب یہ وہ ایک ایسا ٹول ہے کہ آپ ایک خوشی کے لیے استعمال کر رہے ہیں کیک کاٹنے کے لیے، لیکن اگر یہی ٹول کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں چلا جائے جو شر انگیز ہو، فساد برپا کرنے والا ہو، تو وہ کسی کی جان کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ تو اسی لیے اسٹرالوجر کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ آپ کے پاس جو شخص چل کر آ رہا ہے، آپ سے کوئی چیز پوچھنے آ رہا ہے، وہ آپ سے اپنے دل کی بات کر رہا ہے۔ ہر انسان ہر کسی کے ساتھ اپنی باتیں شیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ زمانے کے، معاشرے کے بہت سے ایسے لیبلز ہوتے ہیں، انسان ایک پردے میں رہنا اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے۔ تو آپ نے ایک بہتر طبیب بننا ہے، ایک بہتر ڈاکٹر بننا ہے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھی آج ہمارے ساتھ ایک ہیں، تو لوگوں کی بہتر انداز میں رہنمائی کرنی ہے، ان کے زخموں کو کریدنا نہیں ہے۔ اسی لیے نہیں، میں چھوٹا تھا اسکول کالجز کے اندر ہم لوگ اکثر سٹال لگاتے تھے ہاتھ دیکھنے کے لیے، اور اس میں تھوڑی سی فیس رکھ لیتے تھے، 50 روپے 100 روپیہ، تو لوگوں کو بڑی اٹریکشن ہوتی ہے، کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص جو ہے اسٹرالوجی جانتا ہے یا ہاتھ دیکھنا جانتا ہے، تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کی طرف بھی اٹریکٹ ہوں، آپ سے بھی پوچھیں۔ ہر اسٹرالوجر کی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں، 12 سال 13 سال 14 سال 16 سال کی چھوٹی چھوٹی بچیاں کال کر کے پوچھتی ہیں مجھے یہ بتائیے کہ میری شادی فلاں شخص سے ہو جائے گی۔ تو میں اس قسم کے کیسز ڈیل نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ آپ سب ماشاءاللہ صاحب علم بھی ہیں، صاحب اولاد بھی ہیں، تو کچھ اپنے بھی آپ کے اصول ہونے چاہیے کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو یہ چیز پسند ہوگی کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بیٹی کسی سے پوچھے میں نے فلاں شخص سے شادی کرنی ہے تو مجھے بتا دیں میرے والدین نہیں مان رہے، اور آپ تھوڑی سی فیس کے لیے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے آپ اس کو بتانا شروع کر دیں؟ نہیں، کبھی ایسا نہیں کرنا۔ کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی ایج سے کسی کا بھی تعلق ہو، یہ تو ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ بہت سارے کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ہسبینڈ وائف کے درمیان کوئی لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، بہن بھائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو چیزوں کو سلجھانا ہے، چیزوں کو بہتر کرنا ہے، نہ کہ یہ کہنا کہ میں نے تو بولا تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ آپ خدا نہیں ہیں، آپ اپنے علم کی بیس کے اوپر آپ پریڈکشن کرتے ہوئے آپ اس کی ریمیڈیز بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ اگر کسی کے ماں بہن کو لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا ریمیڈی کرنی ہے، کسی کو کریئر میں پرابلم ہے ہمیں اس کے لیے کیا پریکاشنز کرنے ہیں، کسی کی زندگی میں پیار کی کمی ہے اور وہ تنہائی کا شکار ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا ریمیڈی کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا، آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔
اور اپنی ذات کے ساتھ ہمیشہ آپ لوگوں نے مخلص رہنا ہے، تبھی اللہ پاک آپ کے اس علم میں بھی برکت دے گا، آپ کے ذہن کو بھی کھولے گا۔ اور ایسٹرالوجر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی خواہش کے مطابق چیزوں کو امپلیمنٹ نہ کرے۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ اگر تو اہل بصارت ہے احساس نہ بن، کہ اگر آپ نالج رکھتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ احساس نہ بن۔ تصویر کی گہرائیاں دیکھ، تصویر نہ دیکھ۔ کہ ایک ایسٹرالوجر جو ہے اس نے ذائچے کو پلانیٹری پوزیشن کی ڈیٹیلز اور ڈیپتھ کو دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد چیزیں کرنی ہیں۔ اور آپ لوگوں کا یہ فرض ہے کہ آپ اس کو بہتر طور پہ لے کے چلیں گے تو اللہ پاک بھی اس کے اندر برکتیں پیدا کرتا چلا جائے گا۔ اور میری بھی دعائیں آپ لوگ کے ساتھ رہیں گی۔ اور کبھی بھی کسی بھی وقت آپ کہیں پہ سٹک ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، پوچھ لیں، ڈسکس کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں۔ ہم لوگ 16-17 سال کے بچے نہیں ہیں، ہم میچور ہیں سب ماشاءاللہ، ہم سارے اپنی اپنی فیلڈز کے ایکسپرٹ ہیں، مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں۔ ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اگر کہیں پہ کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، میں اویلیبل نہیں ہوں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن میں رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں، کیونکہ ہر ماہ ہمارے ٹیسٹ ہوں گے اور اس ٹیسٹ کا باقاعدہ آپ لوگ حصہ بنیں گے۔ اور جو شخص اس ٹیسٹ کو نہیں دے گا تو 6 ماہ کے بعد جو آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ ملنا ہے اس کے اندر پرابلمز آئیں گی۔ آپ کو اگر ٹیسٹ نہیں آتا، آپ کوئی غلط ٹیسٹ کرتے ہیں، بالکل کریں، بالکل ٹیسٹ کریں، غلطی کریں، غلطی کریں گے تو پکڑے جائیں گے، غلطی نہیں کریں گے تو اپریشیٹ کیے جائیں گے، لیکن اگر کریں گے تو پکڑے جائیں گے۔ اور اس کے بعد وہ چیز ساری زندگی آپ کو یاد رہ جائے گی کہ فلاں جگہ میں نے ایک فلاں غلطی کی تھی، میں نے ایک فلاں سیارے کو نہیں دیکھا تھا، تو آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو ڈرنا نہیں ہے کہ یہ اسٹرالوجی پتہ نہیں کیا چیز ہے، یہ بہت پیارا ہے، بہت لطیف علم ہے، کہ جیسے جیسے آپ سیکھتے چلے جائیں گے ویسے ویسے آپ لوگوں کو مزہ آتا چلا جائے گا۔ لیکن جلد بازی نہیں کرنی، یہ نہیں کرنا کہ 1 ماہ گزر گیا ہے تو اب ہمیں یہ بتا دیں کہ نگینہ کیسے پہننا ہے، 1 ماہ گزر گیا ہے مجھے یہ بتا دیں میں اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا نام کیسے رکھوں۔ ہر چیز کا وقت ہوگا، انشاءاللہ ہم ساری چیزیں ڈسکس کریں گے، اور کوشش کرنی ہے کہ کلاس سے ریلیونٹ جو سوالات ہیں وہ آپ لوگوں نے کرنے۔ پہلا 1 مہینہ آلموسٹ جو پہلے 4 آپ کے لیکچر ہوں گے وہ ذرا تھوڑے ہم آہستہ آہستہ چلیں گے تاکہ بیسک انڈرسٹینڈنگ آپ کی کلیئر ہو جائے، اور 1 ماہ کے بعد ہماری سپیڈ کافی تیز ہو جائے گی۔ ہماری ایک کلاس ہو سکتا ہے 2 گھنٹے پہ چلی جائے، 3 گھنٹے پہ چلی جائے۔ تو مینٹلی طور کے اوپر یہ جو سیٹرڈے کا دن ہے یہ آپ لوگوں نے اسپیئر رکھنا ہے کہ آج ہو سکتا ہے ہماری کلاس 1 گھنٹے کی ہو جائے، 2 کی ہو جائے، 3 کی ہو جائے، کیونکہ اس 6 ماہ کے اندر ہم نے میکسیمم چیزوں کو پڑھنا ہے۔ اور پڑھیں گے کیا؟ سب سے پہلے تو ہم لوگ پڑھیں گے کہ برج اور سیارے یہ کیا ہوتے ہیں۔ آپ سب اپنا اپنا زوڈک سائن جانتے ہوں گے کہ میں فلاں زوڈک سائن سے تعلق رکھتا ہوں، اور اس زوڈک سائن کا پلانٹ جو ہے سیارہ وہ یہ بنتا ہے۔ زوڈک سائن کو اردو میں ہم برج کہتے ہیں۔ جتنے ہم تجزیے دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، ٹیلی ویژن کے اوپر، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں زوڈک سائن والا شخص جو ہے اس کے اندر یہ خصوصیات ہوتی ہیں، وہ اس اچھائیوں کا حامل ہے، ان برائیوں کا حامل ہے، اس کے اندر یہ منفی پہلو موجود ہیں، یہ مثبت پہلو موجود ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سارا کا سارا ایک جرنل انالیسز ہوتا ہے۔ ایکچوئل انالیسس وہ ہوتا ہے کہ جب انسان پیدا ہو اس کی ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ، مہینہ، سال اور جتنے بجے وہ پیدا ہوا، ٹائم آف برتھ، اور سٹی آف برتھ، کنٹری آف برتھ، کہ کس شہر میں کتنے بجے وہ پیدا ہوا ہے۔ اب کوئی شخص مثال کے طور پہ ہم راولپنڈی میں موجود ہیں ابھی اور اسی وقت پیدا ہو گیا راولپنڈی میں، اور ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے امریکہ میں، کینیڈا میں، وہاں بھی یہی سیم کیا کہتے ہیں کیا پلانٹس کی پوزیشن ہوگی؟ نہیں،
وہاں پہ دن ہوگا، وہاں آسمان پہ پلانٹس کی پوزیشن کچھ اور ہوگی، وہ کسی اور خصوصیت کا حامل ہوگا۔ ایسٹرالوجی کے اندر یہ دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوا ہے وہ کس جگہ پہ پیدا ہوا ہے، کس گھر میں پیدا ہوا ہے، کس ماحول میں پیدا ہوا ہے، کس معاشرے میں پیدا ہوا ہے۔ اگر ایک وقت میں دو بچے پیدا ہو رہے ہیں، ایک امیر کے گھر میں، غریب کے گھر میں، دونوں کا ٹائم بھی سیم، ڈیٹ بھی سیم، شہر بھی سیم، پلانٹس کی پوزیشن بھی سیم، سب کچھ سیم، تو ابتدا ہوتی ہے بچے کی وہ کس کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ امیر کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اچھے پلانٹس لے کر پیدا ہوا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی ان کے لیے ایک نصیب والا بچہ ہوگا، اچھا بچہ ہوگا۔ لیکن جو کسی غریب کے گھر میں پیدا ہوا، وہ بھی اسی ٹائم پہ پیدا ہوا، اچھے پلانٹس لے کر پیدا ہوا، لیکن پیدا ہوا اب ایک غریب کے گھر میں ہو گیا۔ تو ایسٹرالوجی کے اندر یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ انسان زندگی کے کون سے سٹیپ پہ پیدا ہو رہا ہے۔ امیر کے گھر پیدا ہونے والا بچہ پہلے ہی 15ویں سیڑھی پہ پیدا ہو گیا، غریب کے گھر پیدا ہونے والا بچہ اس کو ابھی وہ 15 سیڑھیاں کور کرنی ہے۔ تو جب تک وہ اپنی انڈیپینڈنٹ لائف کو انجوائے نہیں کرے گا یا محنت کرنی شروع نہیں کرے گا، اس کے جو پلانٹس ہیں وہ اس وقت پیدائش پہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ اس کے والدین کو جو بھی ملنا ہے، اس کے نصیب میں جو بھی تھا وہ پہلے والدین کو ملے گا، پھر بچے تک منتقل ہوگا۔ جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا، اب وہ برے سیارے لے کر پیدا ہوا ہے تو اپنی زندگی میں مشکلات کو فیس کرے گا۔ امیر کا بچہ برے سیارے لے کر پیدا ہوا ہے، باپ نے امپائر کھڑی کر دی، لیکن جب وہ اس کے اوپر ذمہ داری آئی تو اس نے سب کچھ ڈبو دیا، خراب کر دیا۔ تو یہ دیکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کون کہاں پہ کیا پلانٹس کی پوزیشن لے کر پیدا ہو رہا ہے۔ یہ جتنے بھی تجزیے ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ ایک جرنل انالیسز ہے، اس کو دلچسپی کی حد تک ضرور لیں، لیکن اب 6 ماہ کے لیے آپ آج سے پہلے جتنا کچھ سیکھ چکے ہیں یا آپ کے ذہن نشیں ہیں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو بھی کلیئر ہے، کوشش کریں کہ آپ 6 ماہ سمجھیں کہ اب ہم نے زیرو سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے، اس کی بیس کو سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد آگے چیزیں آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوتی چلی جائیں گی۔ ہم لوگ برج اور سیارے یہ انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے کہ زائچے کے جو 12 گھر ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ میں ایک اس کا چھوٹا سا ویو آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ آنے والے 6 ماہ میں ایک ڈائیگرام ہے جو ہر لیکچر میں آپ لوگوں کو دیکھنی ہے اور وہ آپ لوگوں کے سامنے رہے گی۔ ایک تو یہ سافٹ ویئر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کے لیفٹ سائڈ کے اوپر یہ بلیک باکس ایک بنا ہوا ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 یہ 12 گھر ہوتے ہیں، 12 ہاؤسز ہوتے ہیں ایک زائچے کے اندر۔ یہ اب پورا 6 ماہ اسی کے اندر ہی ہم نے کھیلنا ہے، اسی کو ہم نے کبھی سیدھا کرنا ہے، کبھی الٹا کرنا ہے، مختلف انداز سے، مختلف زاویوں سے ہم لوگ دیکھیں گے۔ اور یہی جو سافٹ ویئر آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، یہ سافٹ ویئر انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ملے گا۔ یہ سافٹ ویئر آپ لوگوں کو ملے گا، کب ملے گا؟ لیکچرز کے اندر ہی میں تمام انسٹرکشنز جو ہیں وہ میں دوں گا کہ یہ سافٹ ویئر کب آپ لوگوں تک منتقل ہوگا۔ انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا، کیونکہ 2-3 کلاسز کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ فوری طور پہ اسی سافٹ ویئر کے تھرو ہی اپنی ساری انڈرسٹینڈنگ کو کلیئر کرتے ہوئے آگے چلیں گے، اور کوشش کرنی ہے کہ اس سافٹ ویئر کو آپ نے بہتر انداز میں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ زائچہ بنانا یہ ایک آرٹ ہے جو کہ اب ٹیکنالوجی نے آسان کر دی ہے۔ ہاتھ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن کمپیوٹر اس وقت غلطی کرے گا جب آپ ڈیٹ آف برتھ غلط انٹر کریں گے۔ کمپیوٹر اس وقت غلطی کرے گا جب آپ اس میں ڈیٹا ہی غلط فیڈ کریں گے۔ تو سافٹ ویئر کے اندر کوئی غلطی نہیں ہوگی کہ یہ ایگزیکٹ جو زائچہ ہوگا کسی کا بھی وہ کیلکولیٹ کر کے آپ لوگوں کو بتا دے گا۔ اور اس کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ زائچے کے جو 12 گھر ہیں، جیسے آپ لوگوں نے دیکھا 1 2 3 4 سے لے کر 12 تک، کہ
پہلا گھر وہ اپنے اندر کیا خصوصیت رکھتا ہے، دوسرے گھر کے اندر کیا خصوصیت ہیں، تیسرا، چوتھا، اسی طرح تمام جو 12 گھر ہیں، یہ پوری جو دنیا کا جو سرکل ہے 360 کا، اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے 12 حصوں میں، اور ہر گھر اپنے اندر 30 ڈگریز کی سپیس رکھتا ہے، 30 درجے کی، اور اس 30 درجے کے اندر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں کہ پہلا گھر جو ہے وہ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اگلا لیکچر ہمارا اسی کے اوپر ہے، ہمارا جو آغاز ہوگا وہ ہم ذائچے کے جو 12 گھر ہیں انشاءاللہ ہم اسی سے کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے سیاروں کے عناصر، یعنی پلانٹس کے جو ایلیمنٹس ہیں۔ عناصر ایلیمنٹس کو کہتے ہیں، 4 عناصر ہیں، فائر، واٹر، ایئر، اور ایک اس میں رہ گیا ارتھ، 4 ہیں۔ تو ایک ایلیمنٹ، 5th ایلیمنٹ اور ہے، وہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے، جس کو ایتھر کہا جاتا ہے، وہ بھی اس میں ہم ایڈ کریں گے کہ ایتھر کا تعلق ہے کون سے پلانٹس جو ہیں وہ آتشی یعنی فائر والے، کون سے واٹر سے تعلق رکھتے ہیں، کن کا تعلق ایئر سے ہے، کن کا تعلق ارتھ سے ہے، اور کون ایتھر سے تعلق رکھتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دشا بل، یہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے پہلی دفعہ آپ یہ ورڈ سن رہے ہوں۔ دشا بل ہم کہتے ہیں ڈائریکشنل اسٹرینتھ، یعنی کس سمت میں کہ آپ کو کون سی ڈائریکشن کے اندر طاقت ملتی ہے۔ ہر انسان کے 2 ہاتھ ہیں، لیفٹ اور رائٹ۔ کچھ افراد رائٹ ہینڈ سے لکھتے ہیں کیونکہ ان کا رائٹ سائڈ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، کچھ لوگ لیفٹ سے لکھتے ہیں، میں الٹے ہاتھ سے لکھتا ہوں۔ تو یعنی میری جو ڈائریکشنل اسٹرینتھ ہے وہ لیفٹ ہے، اور میجورٹی لوگوں کی ڈائریکشنل اسٹرینتھ جو ہے وہ رائٹ ہوتی ہے۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں بہت ساری آپ کی جگہ ایسی ہوں گی جہاں پہ آپ کو سکون ملتا ہوگا، جہاں پہ آپ بڑے آرام سے بیٹھ کے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو گھر میں جو ویوز انوالو ہو رہی ہیں آپ کی باڈی کے اورا کے ساتھ، اس جگہ پہ آپ کو سکون مل رہا ہے، طاقت مل رہی ہے، آپ ریلیکس محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو غصہ آتا ہے، آپ جانا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ مثالیں ہیں۔ اسی طرح پلانٹس جو ہیں ان 12 گھروں کے اندر کس جگہ پہ طاقت میں ہوتے ہیں، کس جگہ پہ جو ہے ان کو ڈائریکشن اسٹرینتھ یعنی اس سمت کی طاقت ملتی ہے، یہ انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے شرف اور حبوط۔ شرف اور حبوط کا مطلب ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں، اگر آپ گوگل پہ لکھیں اس کو کہتے ہیں ایگزالٹیشن، شرف کو ایگزالٹیشن، اور حبوط کا مطلب ہوتا ہے ڈیبلیٹیشن۔ شرف کا مطلب ہے پلانٹ ان ذائچے میں 12 گھروں میں کسی ایسی جگہ پر آ جائے کہ وہاں پر مجبور ہو جائے، یعنی باؤنڈ ہو جائے اچھے اثرات دینے کے لیے، تو اس کو ہم کہتے ہیں شرف۔ اور حبوط کہتے ہیں کہ پورے کے پورے 12 گھروں میں پلانٹ جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پر آ کر بیٹھ جائے کہ چاہے وہ جتنا مرضی اچھا ہے لیکن وہ باؤنڈ ہے کہ اس نے برے اثرات دینے ہیں، پھر کوئی ریمیڈیز پریکاشنز کام نہیں آتی ہیں، پھر صرف صدقات سے ہی ہمیں کام چلانا ہے۔ تو شرف اور حبوط کو آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ بہت اچھا حبوط ہے، بہت برا۔ یہ ایزی ہے سمجھنے کے لیے، لیکن جب ہم پڑھیں گے اس کا ایک اور ورڈ بھی ہے، چونکہ ہم ویدک اسٹرالوجی پڑھ رہے ہیں تو ویدک اسٹرالوجی میں شرف کو کہا جاتا ہے اچ، یعنی اچ، اونچا، اچھا، طاقتور، اور حبوط کو کہا جاتا ہے نیچ، خراب۔ تو یہ ورڈز بھی ہم یوز کریں گے۔ اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے اچھے اور برے گھر۔ آپ لوگوں نے جو ذائچے کی ابھی ڈائیگرام دیکھی تھی اس کے اندر 12 گھروں میں سے کون کون سے گھر اچھے ہوتے ہیں، کون کون سے گھر برے ہوتے ہیں۔ اب برے اچھے گھر تو وہی ہوں گے نا جس میں پیسہ ہوگا، انسان خود ہوگا، گھر کا سکھ ہوگا، سکون ہوگا، گاڑیاں ہوں گی، پراپرٹیز ہوں گی، پیار محبت ہوگا۔ اور برے گھر وہ ہوں گے جہاں پہ بیماریاں ہوں گی،
جہاں پر قرضہ ہوگا، جہاں پر دشمن ہوں گے، جہاں پر نظر بد ہوگی، تو ہر گھر کو کچھ نہ کچھ ملا ہوا ہے۔ تو جن گھروں کو برائیاں ملی ہیں وہ برے ہوں گے، جن کو اچھائیاں ملی ہیں وہ اچھے ہوں گے۔ تو یہ بھی ہم بڑا ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم ایک ایک چیز پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ایج آف پلانٹس، یعنی سیاروں کی عمر۔ جو پلانٹس ہیں، جیسے ہر انسان کی ایک ایج ہوتی ہے، آپ ماشاءاللہ 30-35 سال کے ہو سکتے ہیں، کوئی 40 کا ہے، کوئی 50 کا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے یا لوگوں کی دعاؤں پہ ہے، اللہ کے آسرے پہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح پلانٹس جو ہیں وہ ڈگری وائز 0 سے لے کے 30 تک پلانٹس کی ایج ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جب پیدا ہوئے تو ہر سیارے کی عمر 30 سال ہے، لیکن ہم ڈگری کہیں گے، سال نہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ وہ جب پیدا ہوتا ہے پلانٹ، وہ چائلڈ ایج میں ہوتا ہے، پھر وہ ٹین ایج میں چلا جاتا ہے، پھر فل نوجوانی میں بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بڑھاپا آنے لگ پڑتا ہے، پھر ایک ایسی پوزیشن آ جاتی ہے کہ جس میں بیچارہ ڈیڈ پوزیشن پہ چلا جاتا ہے، کہ دوسروں کے رحم و کرم پہ چلا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح پلانٹس جو ہیں وہ ڈگری وائز اپنی عمر رکھتے ہیں، ایج رکھتے ہیں۔ جیسے ہر انسان چھوٹی ایج میں اس کو سیکھتا ہے، فریش مائنڈ ہوتا ہے، پھر ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، مصروفیت میچورٹی کا لیول بڑھ جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح پلانٹس بھی اپنے بیہیویئر رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سیاروں کی نظر، یعنی پلانٹس، اس کو اسٹرالوجی کے اندر ہم کہتے ہیں ایسپیکٹ، ASPECT، ایسپیکٹ، کہ سیاروں کی نظر۔ جس طرح میں ابھی آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد مجھے جو ہے 90 ڈگریز یہاں سے لے کے یہاں تک، غالباً ہیومن باڈی جو ہے وہ شاید اتنا ہی دیکھ سکتی ہے، لیکن ایک واحد میرا خیال جانور ہے گھوڑا، جو صرف اپنی یہ جو تھوڑی ہے اس کے نیچے نہیں دیکھ سکتا، باقی وہ ہر طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو پلانٹس ہیں وہ بھی اپنی نظر رکھتے ہیں، وہ جہاں پر پلیسڈ ہوں گے وہاں سے وہ کہیں اور بھی نظر ڈال رہے ہوں گے۔ تو اس کو بھی ہم پڑھیں گے کہ کون کون سے پلانٹس جو ہیں وہ کہاں کہاں پر کیا کیا نظر رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ دوست اور دشمن سیارے، یعنی میلیفک، بینیفک۔ میلیفک ہوتا ہے خراب، دشمن، بینیفک ہوتا ہے دوست، اچھا، کہ کون پلانٹ کس کا اینیمی ہے، کون گڈ پلانٹ ہے، کون سا بیڈ پلانٹ ہے، یہ بھی انشاءاللہ اس میں ہم پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے تمام گھروں میں پلانٹس کی پلیسمنٹ، کہ 12 گھروں میں اگر پلانٹس موجود ہوں ان کی پلیسمنٹس کیا ہوں گی، اور زائچے کا جو فرسٹ ہاؤس ہے اسینڈنٹ، لگن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، اسینڈنٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے، یا تالے برج بھی کہا جاتا ہے، مختلف اس کے نام ہیں، جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد راہو کیتو کے اثرات۔ راہو کیتو کو ہم بڑا ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ راہو اور کیتو both are not physical bodies، یہ فزیکل باڈیز نہیں ہیں، جیسے سن ہے، مون ہے، مارس ہے، جوپیٹر ہے، ان کا وجود ہمیں نظر آتا ہے، لیکن راہو کیتو یہ 2 سائے ہیں، کہ ابھی یہ صاحب اگر میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کو میں کہوں کہ آپ قبلہ یہاں سے اٹھ کے اس کرسی پہ تشریف لے آئیں، یہ میری بات سن رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے، احساس ہوگا، لیکن اگر ان کے میں سائے کو کہوں کہ قبلہ آپ اٹھ کے، تو سائے میں کوئی احساس نہیں۔ تو راہو کیتو میں کوئی احساس نہیں ہے، یہ سائے ہیں، ان کا وجود نہیں ہے۔ یہ کیسے بنتے ہیں، یہ کیوں بنتے ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ اس میں عزم نکالنے کا طریقہ یہ بھی آپ لوگوں کو بتایا جائے گا۔ پھر پنچ مہا پرش یوگ، بڑا ڈفرنٹ سا اور مشکل سا نام ہوگا آپ کے لیے۔ پنچ مہا پرش یوگ، یوگ ہوتے ہیں کہ زائچے کے اندر بائی برتھ کوئی ایسے پلانٹ اکٹھے ہو جائیں یا کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں کہ اس زائچے کے اندر ایک اچھا یوگ کہتے ہیں پلیسمنٹ، یا کسی بھی پلانٹ کے اس گھر میں وجود کے ہونے سے بہتری ہونا،
اس کو یوگ کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ ایم فل کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں تو آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ جاتا ہے، آپ میڈیکل پڑھ لیں تو نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح پلانٹ کو ایسی پوزیشن لے کر ہاؤس میں بیٹھ جائے 12 گھروں میں تو اس کے ساتھ ایک نام ایڈ ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں یوگ لے کر پیدا ہوا ہے، یا اس کے ذائچے میں فلاں یوگ لگا ہوا ہے۔ تو پنچ مہا پرش یوگ کیا ہوتا ہے یہ ہم پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے مہادشا اور انتردشا۔ مہادشا کہتے ہیں، دشا بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، دشا بل، ڈائریکشنل اسٹرینتھ، تو دشا کا مطلب ہوتا ہے دور یعنی وقت، کس وقت سے گزر رہے ہیں۔ مہا یعنی دور اکبر، بڑا دور، بڑا وقت۔ اور انتردشا، انتر کہتے ہیں اصغر یعنی دور اصغر، وہ وقت جو تھوڑے عرصے کے لیے ہو۔ مہادشا بڑا وقت، انتردشا چھوٹا وقت۔ اور ہم اس کو اردو زبان میں جب اسٹرالوجی کو لکھتے ہیں تو مہادشا کو دور اکبر کہتے ہیں، انتردشا کو دور اصغر کہتے ہیں۔ اور یہ اس وقت ہوتی ہیں کہ پلانٹس کے کس پلانٹ کا دور، جیسے گھڑی میں گھنٹے ہوتے ہیں کہ اس وقت 5:55 ہو رہے ہیں، اب 55 سے 56 منٹ پہ جانے میں تو 30 سیکنڈ کا وقت لگے گا، لیکن 5 بجے سے لے کر 6 بجے کے وقت میں پورا 1 گھنٹہ لگے گا۔ تو وہ جو پورا 1 گھنٹہ ہے وہ مہادشا ہے، جو 1 منٹ کی تبدیلی ہے وہ انتردشا ہے، کہ یعنی چھوٹی۔ پھر اس کے بعد ہے کال امرتا یوگ۔ یہ بڑے مشکل نام لگ رہے ہوں گے آج آپ کو کہ پہلے دن ہی کیا شروع کر دیے، لیکن یہ انالیسز تھوڑا سا دینا ضروری ہے کہ آخر ہم لوگ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، تو یہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے کال سرپ یوگ، یہ راہو کیتو کی وجہ سے لگتا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ آگے چل کے ہم لوگ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد لگتا ہے ایک پاپ قطر یوگ، یہ کیا امپیکٹ اپنے دے گا، اس کو بھی انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے شبھ قطر یوگ، اس کو بھی انشاءاللہ آگے چل کے ہم لوگ دیکھیں گے۔ پھر ہے مہالکشمی یوگ، کچھ ایسے نام بھی ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ سننے میں یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں بڑے عجیب سے نام ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہے، چونکہ ہم لوگ ویدک اسٹرالوجی پڑھ رہے ہیں اور ویدک اسٹرالوجی کے اندر اس قسم کے ناموں کا استعمال ہوتا ہے۔ اور آپ لوگوں نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، میں آپ لوگوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ میں کلیئر کروں گا۔ آپ ابھی یہ مت سوچیں کہ یہ نام ہم کیسے یاد کریں گے، آپ کو صرف اتنا پتہ چل جائے بائے فیس کہ علی زنجانی یہ ہے فلاں جگہ پہ کھڑا ہے۔ آپ کو بھلے میرا نام نہ پتا ہو، آپ کو اتنا پتا ہو کہ یہ اسٹرالوجر ہے، یہ اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، دور سے دیکھ کے آپ اس کو پہچان جائیں۔ جب آپ اس سے ملیں تو آپ نام پوچھ بھی سکتے ہیں، پھر نام یاد بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج آپ لوگوں کے ساتھ میری تعارفی ملاقات ہے، آہستہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے شاید نام مجھے اگلی کلاس میں پراپرلی یاد ہوں آہستہ آہستہ۔ تو اسی طرح آپ نے یہ نہیں پریشان ہونا کہ مجھے بس یہ نام کسی طرح یاد، اس کے پیچھے جو لاجک ہے، جو کانسیپٹ ہے، اس کو پہلے سمجھنا ہے کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے۔ اب آسمان پر چاند نکلتا ہے، اب آپ اسے مون کہیں، قمر کہیں، کسی بھی نام سے بلائیں، پتہ تو ہے نا کہ یہ چاند ہے، تو آپ لوگوں کے جو کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے۔ سورج ہے، سب کو پتہ ہے، اس کو انگلش میں سن کہتے ہیں، اس کو شمس بھی کہا جاتا ہے، تو نام یاد ہو جائیں گے، ناموں کی طرف سے آپ نے نہیں گھبرانا۔ پھر ہم گج کیسری یوگ کے حوالے سے پڑھیں گے۔ بدھ ادتیہ راج یوگ، یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہے پیشن گوئی کرنا، پریڈکشن کرنا۔ پریڈکشن کیسے کریں گے؟ آپ کیسے کسی کو بتائیں گے کہ آپ کے ساتھ اگلے چند مہینوں کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے؟ ان چیزوں میں آپ نے محتاط رہنا ہے۔ آپ اس نیچر کے مالک ہیں، آپ کو اس شعبے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ محنت کم کریں، ضرورت سے زیادہ محنت کر رہے ہیں، آپ فلاں عرصے میں بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، آپ کو کوئی خوشی ملنے والی ہے، آپ دولت مند ہونے والے ہیں۔ صرف بری خبریں نہیں دینی، اچھی خبریں
खबरें भी देनी है, लोगों को डराना नहीं है, लोगों को खुश करना है। और अगर कोई चीज़ ऐसी आप लोगों को नज़र आए, जैसे अभी हम शर्फ हबूद का मैंने जिक्र, हबूद का मतलब है नीच, खराब, बाउंड है, किसी के जायचे में कोई ख़राबी है, आप उसको बेहतर जुमलों का इस्तेमाल करते हुए भी बता सकते हैं कि आप कोशिश करें इस अरसे में ये काम ना करें, फ़लाँ अरसे में कर लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, या उसके लिए कोई रेमेडी सदका जो है वो भी। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उर्दू में हम इसको कहते हैं नक्षत्र या मनाज़िल कमरी भी कहा जाता है, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं नक्षत्रास। तो नक्षत्रास भी हम लोग पढ़ेंगे कि नक्षत्रास जो हैं ये क्या होते हैं, फिर मैच मेकिंग कैसे की जाती है, दो लोगों का मिलाप, दो लोगों ने मिलकर बिज़नेस शुरू करना है, ज़रूरी नहीं शादी करनी हो, बिज़नेस भी कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी ने किसी के साथ मिलकर कोई घर ख़रीदना है, कोई कारोबार शुरू करना है या शादी करने लगे। मैच मेकिंग कैसे होगी, फिर जेमस्टोन का दुरुस्त इस्तेमाल कि जेमस्टोन जो हैं वो कैसे निकलेंगे, जेमस्टोन किस तरह यूज़ किए जाते हैं, किस प्लैनेट के साथ कौन सा जो जेमस्टोन है वो मंसूब है। ऐसी खामखा में शौक़ के लिए ख़ुद भी नगीने कभी मत पहने और दूसरों को भी कभी रेकमेंड ना करें जब तक आप इस चीज़ को प्रॉपरली समझ ना जाएं। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मेरा अपना वाक़या है यूके का, कि मैं यूके में था और वहाँ पर एक स्टोन मैंने किसी की अमानत थी, उसको पहुँचाना था, और मेरा दोस्त उसने वक्ती तौर पे मेरे से लेके वैसी पहन लिया कि जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते मैं पहन ले। तो रास्ते में 2 दफ़ा हमें पुलिस ने पकड़ा। यहाँ की पुलिस को तो हम पैसे दे के जान छुड़ा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें पूरे 12 घंटे लगे उनसे जान छुड़ाने के लिए। और बाद में जब मेरी नज़र पड़ी कि उसने वो अंगूठी पहनी हुई थी वो उतरवाई, तो अल्लाह का शुक्र है उसके बाद हमें पुलिस ने कम से कम फिर अगले 3 साल तक नहीं पकड़ा। फिर मैं वापस आ गया था, इसका ये मतलब नहीं 3 साल बाद में पकड़ा गया था, तो वापस आ गया था। तो कभी भी किसी भी चीज़ का जो इस्तेमाल है वो जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर ना हो जाए तब तक आपने किसी को, और ख़ास तौर पे जेमस्टोन्स तो आपने कभी किसी को रेकमेंड नहीं करना है, कभी भी किसी को रेकमेंड नहीं करने जब तक आप उसको सीख ना लें, समझ ना लें। हम इंटरनेट पे पढ़ते रहते हैं एरीज़ वालों का फ़लाँ नगीना, टॉरस वालों का फ़लाँ नगीना, जमनाए वालों का ये नगीना लेके पहन लेते हैं और फिर बाद में कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि असेंडेंट जिस वक्त वो पैदा हुआ था उसके मुताबिक भले उसका ज़ोडिक साइन एरीज़ था या टॉरस था, लेकिन वो जब पैदा हुआ था उसका जो जायचे का पहला घर था वो कोई कुछ और था, उसके मुताबिक वो चीज़ उसको सूट नहीं की। तो इसीलिए हर इंसान का जो जायचा होता है वही उसको बेहतर बताता है कि उसने किस चीज़ का सदका देना है, कौन सा स्टोन उसने इस्तेमाल करना है। क्योंकि स्टोन ये एक ऐसा ट्रांसमीटर है जो 24 घंटे आप इसको पहन के रखते हैं और ये आपकी बॉडी में वेव्स को मुंतकिल करता रहता है। इस पे मैं बाकायदा बड़ा डिटेल में लेक्चर दूंगा। स्टोन कितने वेट का होना चाहिए, किस दिन पहनना चाहिए और कौन सी धात में उसको पहनना है, किस प्लैनेट के साथ कौन सा नगीना मंसूब है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद मांगलिक योग है, बड़ा फेमस योग है कि आप किसी की भी शादी नहीं हो रही होती तो आप उसे कह देते हैं कि आप मांगलिक हैं, इस वजह से आपकी शादी नहीं हो रही। तो ये भी एक योग है जो कि मैरिटल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स पैदा करता है। फिर उसके बाद वक्ती जायचा, कि वक्ती जायचा ये होता है कि अभी इस वक्त करंट पोजीशन में आसमान पे क्या प्लैनेट्स की पोजीशन चल रही है, कि मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं। हो सकता है आसमान के ऊपर इस वक्त कोई ऐसा जो है, हम लोग खोलते हैं जायचा और देखते हैं आसमान पे क्या चल रहा है। इस वक्त स्क्रीन पे आप लोग के सामने एक सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर जो है हमारी क्लास शुरू हुई थी 5:30 बजे, तो हम 5:30 आज की डेट का जायचा अगर बनाएं रावलपिंडी का, तो नंबर 3 आपके पास लिखा हुआ आ रहा है। 3 का मतलब है जेमिनाई, एरीज, टॉरस, जेमिनाई, और जेमिनाई का लॉर्ड है मरकरी, और मरकरी का काम है बोलना, कम्युनिकेट करना। तो मैं पिछले 1 घंटे से बोल ही रहा हूँ मुसलसल कि जब से हमारी क्लास शुरू हुई, लेकिन हमारी क्लास जब शुरू हुई उस वक़्त एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी
प्रॉब्लम ये थी कि कमर दर अकरब, ये कभी नाम आप लोगों ने सुना हुआ है, कमर दर अकरब, यानी कमर अगर स्कॉर्पियो में अकरब में हो तो उस वक़्त किसी भी चीज़ की इब्तदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमने इब्तदा कर दी। तो एक एस्ट्रोलॉजर के पास इतनी थोड़ी सी फ्रीडम होती है कि वो उसकी रेमेडीज़ करे। आप सब लोग इस वक्त जो यहाँ पे मौजूद हैं, अब हमने क्लास शुरू करनी थी, आधा घंटा इसको लेट किया गया इस वजह से क्योंकि कमर दर अकरब चल रहा था। आप चूँकि एस्ट्रोलॉजी अब सीख रहे हैं इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा खुल के बता देता हूँ कि मून हबूद का था, नीच का जो शर्फ हबूद कि मून हबूद का था। और जब मैंने क्लास शुरू की तो उस वक्त मून की जो पोजीशन थी 29, टोटल कितनी डिग्रीज मैंने बताई 0 से 30, तो 29 डिग्री पे मून आ गया था, ये कि उसको डेड कर दिया था। और अब उसकी रेमेडी ये थी कि अब चूंकि मैंने अपने वालिद साहब को जब मैंने कॉल की, उन्होंने कहा इस टाइम पे तो कमर दर अकरब चल रहा है, क्या करें, अब क्लास भी शुरू करनी है। तो उन सारों ने आप सब के लिए 50-50 रुपये भेजें, वो सब आप लोगों को मिलेंगे, दिए जाएंगे 50 रुपीज़। और उनकी जानिब से ये हदायत थी कि ये 50 रुपये किसी भी बड़ी उम्र का जो शख्स है 50 साल से ऊपर का, वो आपने उसको सदका करना है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं वो अपने अपने तौर पे करें 50-50 रुपये, लेकिन जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं आप सबको भी लेक्चर के बाद 50-50 रुपये दिए जाएंगे कि जब आप घर जाएं तो आपने 50 रुपये का सदका जो है वो लाजमी देते हुए किसी ऐसे शख्स को जो 50 साल से ऊपर का हो। और अगर 50 साल का ऊपर है अपनी जेब में नहीं रख रहा आप, ठीक है। हमारी क्लासेस इंशाल्लाह ताला बड़े लाइटर मोड पे होंगी क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना किसी को डांटूँ, दोस्ताना माहौल में, प्यार मोहब्बत वाले माहौल में इन क्लासेस को लेकर चलें, बेहतर अंदाज में लेकर चलें। और आप लोगों से एक बड़ा अहम और इम्पॉर्टेंट सवाल किया जाएगा कि इल्म नजूम जो है ये तो हमारे मज़हब में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। आपके जहन में आया कभी ये सवाल कि हमारे मज़हब में तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, आप क्यों इसको, अभी मैं लास्ट वीक खासा बिज़ी था, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे 2022 कैसा रहेगा वहाँ पे जाना, तो वैसे भी आम रूटीन में बड़े लोग पूछते रहते हैं कि हमारे मज़हब में तो जनाब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अभी कल की बात है, बहुत बड़ा नाम है उनका, और हमारी जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है उससे भी उनका ताल्लुक़ है। तो एंकर ने उनसे सवाल किया कि क्या एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमारे मज़हब में उसका क्या है, तो बकौल उनके कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो बेहतर तो नहीं, लेकिन अगर ग्रुप की सूरत में बैठकर डिस्कस कर ली जाए तो उसमें मुज़ायका भी कोई नहीं। तो ये उनके जानिब से कुछ चीज़ें थी, तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको पहले से प्रिपेयर रखूं, ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। हमारे इदारे की एक बुक है कुरान, साइंस और नजूम। इस बुक के अंदर कुरान के हवाले से बहुत सारी चीज़ें, फिर कुछ अहादीस जो हैं उस हवाले से कुछ रवायात जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। आप अगर इसको लेके पढ़ना चाहें तो आप इससे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ कुरान पाक में सूरह शम्स, सूरह कमर, सूरह बुरूज ये बाकायदा मौजूद हैं। सूरह अंबिया, सूरह रहमान के अंदर याकूत व मरजान का भी ज़िक्र है, ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने आसमान पे सूरज, चाँद, सितारे खेल के लिए नहीं बनाए, इल्म रखने वालों के लिए उसमें निशानियां हैं। अब लोग उसको किसी भी अंदाज में लें, जैसे भी लें, आप अपनी मज़ीद कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए ये बुक जो है आप वो लेके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सवालात आपसे किए जाएंगे, हमसे भी किए जाते हैं। ये नॉलेज है, इसको नॉलेज के लिए लें और इसको साइंटिफिकली लें, ना कि किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। और इसके साथ साथ एक और बुक है आप शनासी। इस बुक के अंदर जितने भी ज़ोडिक साइन हैं 12 के 12 ज़ोडिक साइंस जो हैं उनके हवाले से बड़ी तफसील इसमें मौजूद है। इस बुक के अंदर मौजूद है कि एरीज़ वाले किन खसूसियात के हामिल हैं, उनको कैसे काम करने चाहिए, उनका मिजाज कैसा होता है। इसी तरह बाकी जो तमाम ज़ोडिक साइंस हैं उन सब के हवाले से इसमें चीज़ें मौजूद हैं। ये आप लोग पढ़ना चाहें अभी भी ले सकते हैं, बाद में भी लेके पढ़ें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप कभी भी इसको लेकर इन दो बुक्स को पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा हमें एक और बुक की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो एंड पे जाके पड़ेगी, अभी फ़िलहाल उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर आप लोगों को जब मैं देखूंगा आफ्टर 3 to 4 लेक्चर्स के कब आप लोगों को सॉफ्टवेयर देना है,
तब आप लोगों तक सॉफ्टवेयर भी ईमेल हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर्स में, क्योंकि ये सिर्फ कंप्यूटर में चलेगा, ये मोबाइल फ़ोन्स पे नहीं चलेगा, या लैपटॉप पे आपके चल जाएगा, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये चलेगा। और इस सॉफ्टवेयर को बाकायदा क्रैक करना होता है, उसका तरीक़ाकार भी आप लोगों को समझा दिया जाएगा कि कैसे आपने इसको यूज़ करना है। और कोशिश करें इस सॉफ्टवेयर को अपने पास महफूज रखें। इसको अगर आपने डिलीट कर दिया या डिलीट हो गया, एक के बाद दूसरी दफ़ा तो आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन बार बार फिर आप लोगों को ये नहीं मिलेगा। तो ये सॉफ्टवेयर बड़ा कीमती है। इस सॉफ्टवेयर को बनाने में तकरीबन 10 साल लग गए थे। तो ये हमारे इदारे की प्रॉपर्टी है जो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं आप लोगों की फैसिलिटी के लिए, ताकि किसी भी वक्त आपने कोई चीज़ देखनी है बल इसी में ही खेलना है, इसी सॉफ्टवेयर के अंदर ही आप लोगों ने खेलना है। बाकी बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस भी आपको मिल जाएंगी प्ले स्टोर से। iOS जो आईफोन यूज़ करते हैं, जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, वहाँ से भी वो डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद इंटरनेट से भी कोई सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करना चाहें तो वो भी आप वहाँ से कर सकते हैं। जाते जाते आखिरी बात मैं आज आप लोगों से करूँगा कि शुरू में बहुत ज़्यादा हर कोई एक्साइटेड होता है कि हम इस चीज़ को करने लगे हैं या सीखने जा रहे हैं। अपनी अपनी एक्साइटमेंट्स को अपने साथ रखें और पूरे 6 माह इसको एज इट इज़ अपने साथ रखना है। इस इल्म को प्रैक्टिस करनी है। अपनी कॉपी, डायरी, नोट्स हाथ से लिखें, कंप्यूटर से लिखें। जो भी लेक्चर है कोशिश करें कि उसको समझ के अपने पॉइंट्स ज़रूर बनाया करें। वीडियो फॉर्म में तो आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन उसको बाकायदा लिखें, समझें। कोई चीज़ समझ नहीं आती, आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू, मैं हमेशा अवेलेबल हूँगा आप लोगों के साथ जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं उनके अंदर। कि आप लोगों का आज ग्रुप इस क्लास के फ़ौरन बाद बनने जा रहा है, जिसमें आप तमाम स्टूडेंट्स ऐड होंगे। उसके अंदर आपको भी फ़िलहाल ये फैसिलिटी नहीं होगी कि आप एक दूसरे से गुफ्तगू करें, सिर्फ लेक्चर्स आएंगे। एक दूसरे से गुफ्तगू या डिस्कशन की फैसिलिटी उस वक्त अवेलेबल होगी जब आपको कोई टेस्ट दिया जाएगा और कुछ चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आ रही हो तो आप लोग एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हुए। मैं जब अपना ग्रेजुएशन कर रहा था, मैं बचपन से लड़कियों के साथ पढ़ता हुआ आया हूँ को एजुकेशन में, और हमारे भी अभी इंस्टीट्यूट में हर दफ़ा हमेशा मर्द भी होते हैं, ख़वातीन भी होती हैं। तो हमारे जो उस्ताद थे उन्होंने एक चीज़ बताई थी हमें उस वक़्त कि बेटा अगर तो पढ़ने आए हो, अगर पढ़ने आए हो तो एक दूसरे का एहतराम करना। अगर घूमने फिरने आए हो तो बेहतर है कि अभी से ही कोई और राह इख्तियार कर लो। तो कोशिश करें एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे से डिस्कस करें। ये मत सोचिएगा इस शर्मो हया में कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ, मुझे उससे पूछना है या नहीं पूछना। आपको फ्रीडम है, आप एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं अदब के दायरे में रहते हुए। अगली क्लास हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें हम जायचे के 12 घर पढ़ेंगे और बाकायदा एस्ट्रोलॉजी सीखने का आगाज़ हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।